پہ آدمی کون سا عمل چھوڑ سکتا ہے؟ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا اس کے درد میں اضافہ ہو جانے کا خطرہ ہے تو یہ عذر ہے، اور اس وقت اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ مطلوب ہے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ رخصت ہے، لیکن کوئی آدمی اگر بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر کے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہی ثواب اس کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں بھی ملے گا، اگر اس عذر کی بنیاد پہ، بیماری کی بنیاد پہ اگر وہ ایسا کرنے پہ مجبور ہے تو۔ دوسری بات کہ ایک شخص ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا خود سے، لیکن اگر وہ لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، یا جیسے آپ آتے ہیں مسجد میں کنارے اپنی کرسی لگا لیتے ہیں، دیوار کو اگر کھڑا پکڑ کر کے اس کے اندر کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے تو یہ معذور نہیں مانا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ لاٹھی کے ٹیک لگا کر کے یا دیوار کے سہارے سے کھڑا اگر ہو سکتا ہے آدمی تو اس کے لیے پھر بیٹھنا علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں، اس کے اوپر قیام اور کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نماز بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے عمر کے آخری حصے میں تو آپ نے گھر پہ بیٹھ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ بیٹھنے کی کیفیت کو حضرت عائشہ نے متربعاً بیان کیا ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر کے جو ہے نا جیسے بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے تشہد کی کیفیت ہے نا جس میں ہم بیٹھتے ہیں، وہ حب وہ کہلاتا ہے، احتبا بھی کہلاتا ہے، لیکن تربع جو ہے نا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں دونوں پاؤں کو دونوں طرف سے موڑ کر کے آدمی اپنی سرین پہ بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے تو اس کیفیت میں بیٹھتے تھے۔ رکوع کرتے وقت آپ کا سر جو ہے نا جھکا ہونا چاہیے، اگر آپ کھڑے ہو کے رکوع نہیں کر سکتے تو آپ کا سر جو ہے نا آگے کی طرف جھکا ہو، اور سجدے کے اندر اگر آپ سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو تھوڑا اس سے زیادہ آپ کا سر سجدے کی حالت میں آپ کا سر زیادہ جھکنا چاہیے، لیکن اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بیٹھ کر کے سر کو جھکانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز میں بیٹھنے کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس طریقے سے آپ قیام اور قعود یعنی کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے نماز۔ ایک شخص ایسا ہے جو مریض ہے، جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ میں نے شروع میں بتایا کہ جب تک ہوش و حواس ہے تب تک جو ہے نا نماز معاف نہیں ہے۔ تو اگر بیٹھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا۔ کس کیفیت میں لیٹے گا؟ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ کروٹ لیٹے گا، داہنی کروٹ، داہنے طرف کروٹ اس کے لیٹے گا، اور اس کا رخ، اس کے چہرے کا رخ جو ہے نا قبلہ کی طرف ہوگا۔ یہ حدیث میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کو بواسیر کی بیماری تھی اور بڑی سخت بواسیر تھا ان کو۔ تو انہوں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میں جو ہے نا بیٹھ نہیں سکتا۔ تو اس موقع سے اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فنائما، اور ایک روایت میں سنن نسائی کی روایت میں ہے
کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، یعنی اگر آپ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا مریض ہے جو کروٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اس صورت میں وہ چت لیٹ کر کے نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہے، چت لیٹا ہوا ہے، کروٹ نہیں گھما سکتا، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پاؤں قبلہ کی طرف کیا جائے، اس کے دونوں پاؤں کو قبلہ کی طرف کیا جائے اور سر جو ہے نا اس کا پورب کی طرف ہو، پورب کی طرف ہو اور وہ چت لیٹا ہوا ہو اور اس صورت میں نماز پڑھے۔ نماز کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر وہ ہاتھ کے اشارے سے رفع الیدین کر سکتا ہے، تکبیر بول سکتا ہے، تو لیٹے ہوئے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، سینے پہ ہاتھ باندھے گا، رکوع کے وقت جو ہے نا ہاتھ اٹھائے گا اور پھر رکوع کی جو دعا ہے پڑھے گا۔ لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی مریض ایسا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آنکھ کے اشارے سے، آنکھ کے پلک کے اشارے سے وہ جو ہے نماز پڑھے گا۔ پلک کے اشارے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جب نیت باندھے گا اللہ اکبر تو آنکھ کو جو ہے اسے کھولے گا، بند کرے گا، اور پھر جب اس کے بعد رکوع کے لیے جائے تو آنکھ کے ذریعے اسے کھول کر کے بند کر کے اشارہ کرے گا۔ اگر فرض کر لیجیے کہ وہ آنکھ بھی اس کی نہیں کھلتی، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آنکھ کو حرکت دے سکے، آنکھ اس کی کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر دل کی نیت کافی ہے اس کے لیے، یعنی وہ قیام کے لیے نیت کرے گا، رکوع کے لیے نیت کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدے کے لیے نیت کرے گا اور یہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے مریض کے لیے طہارت کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے وضو کا، کہ وضو کیسے کرے۔ تو اگر ایک شخص مریض ہے، وہ جنوبی ہو گیا، جنوبی کا مطلب یہ کہ اس کو جنابت ہو گئی، منی اس کا خارج ہو گیا کسی وجہ سے، تو اصل تو یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ لیکن اگر وہ غسل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، پانی اگر وہ غسل کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، یا خطرہ اس بات کا ہے کہ بیماری جو پہلے سے ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، یا اور بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وضو اس کے لیے کافی ہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ اگر مان لیجئے کہ وہ وضو کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے، پانی اس کے لیے قابل استعمال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم دونوں کے لیے کافی ہے، یعنی نماز کے لیے بھی اور جنابت کے لیے بھی، ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے بھی تیمم کافی ہے۔ اور تیمم آپ کو معلوم ہے کہ دونوں ہاتھ کو کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ پختہ زمین ہو یا مٹی کی ہو یا دیوار ہو، جہاں پہ یا چٹائی ہو یا بستر ہو، اگر وہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا گرد و غبار ہے تو آپ اس کے دونوں ہاتھ ایسے ماریں، ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار ایسے کریں اور ایک بار چہرے پہ ایسے کریں، صرف ایک بار بس، یہ تیمم ہے۔ اور یہ تیمم غسل جنابت کے لیے بھی کافی ہے اور نماز کے لیے بھی کافی ہے، اگر مریض ایسا ہے جو پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک غزوے میں، ایک لڑائی میں، وہ فوج کے قائد تھے، کمانڈر تھے، اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھانی تھی ان کو، رات میں ان کو جنابت ہو گیا، نہانے کی ضرورت آ گئی اور بہت سردی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، مجھے سردی لگ جائے گی، ٹھنڈی لگ جائے گی، تو انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بغیر غسل کیے ہوئے ہی نماز پڑھانی ہے۔
اس جماعت میں اس نماز میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی تھی، چنانچہ انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد صحابہ کرام کی امامت کری، نماز پڑھائی۔ مدینہ جب لوٹے لوگ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھئی یہ جو ہمارے امام ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر میں ایسا ہوا کہ انہوں نے بغیر غسل کیے ہوئی ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دیا جنابت کی حالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حالت یہ تھی کہ اگر میں غسل کرتا تو میں بیمار پڑ سکتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے جو تاریخ کا مشہور غزوہ ہے، اور اس غزوے کے قائد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر مریض اس پوزیشن میں ہو کہ نہ وہ غسل کر سکتا ہو نہ وضو کر سکتا ہو تو تیمم کر کے وہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیجیے کہ وہ تیمم کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے نا، اور وہ ناپاک ہے، نجس ہے، کسی طرح کی پاکی جو ہے نا حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں، فرض کر لیجیے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس حالت میں وہ ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گا، چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک ہو۔ اگر اس کی یہ پوزیشن اس حد تک خراب ہے کہ اس کو نہ تیمم کرایا جا سکتا ہے نہ وضو کرایا جا سکتا ہے، تو وہ اسی حالت میں نماز اس کو پڑھنی ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کو قبول کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اے لوگوں جتنی تمہاری صلاحیت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی شریعت میں استعمال پہ عمل کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی صلاحیت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جتنی صلاحیت ہے، جس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے اسی پوزیشن میں ہمیں نماز بہرحال پڑھنی ہے۔ یہ تو نماز کے اندر مریض کی جو صورتحال ہوتی ہے طہارت کی یا نماز پڑھنے کی، لیٹ کر کے یا اشارے کے ذریعے، اس صورت میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ موضوع تھوڑا طویل ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کم ہے اور ہمارے مشائخ جو ہے نا اس نماز سے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں مسافر کی طرف۔ نماز جیسا میں نے کہا کہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر انسان سفر میں ہے تو سفر بھی ایک عذر ہے کس چیز کے لیے کہ نماز کو آپ چاہیں تو جو رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے مطابق اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز معاف نہیں، نماز جو ہے نا معاف نہیں ہے۔ آپ جہاز میں ہیں، جہاز میں ہی آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ ٹرین میں ہیں، ٹرین میں آپ کی برتھ ہے یا سیٹنگ برتھ ہے، آپ کی سیٹ ہے، آپ اس میں جگہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز، آپ بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں۔ آپ برتھ میں ایسے بیٹھ نہیں سکتے، مڈل برتھ ہے، آپ سو سکتے ہیں صرف، تو سوئے ہوئے حالت میں ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ ہم ٹرین سے اتریں گے اور اترنے کے بعد 2-3 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے، یہ غلط بھی ہے، اسلام کے قواعد کے خلاف بھی ہے، اور نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھنے کا یہ عمل ہے جس سے نماز کے عدم قبولیت کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں نماز کو تو سفر جو ہے نا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سفر میں اسلام نے ہمیں کیا سہولت دی ہے نماز کے بارے میں؟ تو پہلی سہولت تو اسلام نے یہ دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اور وہ نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اور ظہر اور عصر، اور مغرب اور عشاء،
ان 4 نمازوں کو میں سے 2 نماز کو ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز میں آپ نے عصر پڑھ لیا اور مغرب کی نماز میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ مسافر کے لیے اس کی پوری اجازت ہے۔ اور دوسری اجازت یہ ہے کہ نماز کو قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت کی نماز جو ہے اس کو آپ 2 رکعت پڑھیں۔ مغرب کی نماز میں البتہ قصر نہیں ہے، اس کو 3 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز میں بھی آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو سفر کی حالت میں نماز کو جمع کر کے ایک ساتھ 2 نماز کو اور قصر کر کے یعنی کم کر کے پڑھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ فجر کی نماز نہ جمع کی جائے گی نہ قصر کی جائے گی۔ فجر کی نماز کا وقت مستقل وقت ہے، اس لیے اس کو کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا یا اس کو کم کر کے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ سفر کہتے کس کو ہے اور کتنی دور آدمی جائے گا گھر سے تو وہ سفر کہلائے گا یا وہ نماز کو جمع یا قصر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور علماء کے اختلافات کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ قول آپ کو بتاتا ہوں جو راجح معمول بہی قول ہے اور جس پہ اس زمانے کے یہ کیا کہتے ہیں دارالفتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا فتویٰ ہے اور اس پہ الحمدللہ بیشتر جو ہے نا علماء کا عمل ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص اگر اپنے گھر سے 80 کلومیٹر کی مسافت طے کر لیتا ہے تو 80 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر مانا جائے گا اور اس کے لیے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا اور نمازوں کو قصر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اس سے کم کی اگر مسافت ہے تو پھر وہ مسافر نہیں مانا جائے گا اور اس کے لیے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے سفر کی مدت کا مسئلہ ہے کہ آدمی کتنے دنوں تک سفر میں رہ سکتی ہے، سفر کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن اس کے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ 4 دنوں تک اگر آپ کسی شہر میں یا کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں اور 4 دن تک آپ قیام کرتے ہیں تو ان 4 دنوں کے اندر آپ نماز کو قصر بھی کریں گے اور جمع بھی کریں گے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں درج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مکے میں 4 ذی الحجہ کو ہوا تھا۔ 4 ذی الحجہ کی صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ 4 کو آپ رہے، 5 رہے، 6 اور 7، یہ 4 دن آپ مکہ میں رہے اور 4 دن آپ نماز کو قصر کر کے اور جمع کر کے پڑھتے رہے۔ پھر جب 8 تاریخ کو مکہ سے آپ نکل گئے مینا کے لیے تو پھر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے، اس حدیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں اور 4 دن تک ہمیں قیام کرنا ہے تو ہمیں سفر کے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص باہر جاتا ہے اور اس کے سفر کی مدت متعین نہیں ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی ایسے کام کے لیے گیا باہر کہ اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہوگا، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد ہو جائے، اور اس طرح سے کرتے کرتے 10 دن سے زیادہ گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 1 مہینہ بھی اگر گزر گیا اور اس کے قیام کی مدت متعین نہیں ہو پائی تو اس پوری مدت میں وہ مسافر مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بالقصد، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قیام کریں گے تو آپ اس کے بعد نماز پوری پڑھیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ ایسا نہیں ہے اور آپ کا سفر لمبا ہوتا چلا گیا اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائے تو اس صورت میں چاہے جتنے
جو شیخ نیاز احسن نے شروع میں ایک بات کہی کہ یہ جو رخصتیں اسلام نے دی ہیں نا، ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو ایسے ہی ہلکے میں لے لیں۔ مثال کے طور پہ سفر کی حالت میں قصر کرنے کو علماء نے کہا کہ اگر کوئی قصر نہیں کرتا، سفر کی حالت میں نماز کم کر کے پڑھنا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ سفر کی حالت میں قصر کرنا اتمام کرنے سے افضل ہے، یعنی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں سفر میں، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کیا، اور جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس رخصت کو آپ نے شرح صدر کے ساتھ قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارا نبی جو کہتا ہے ہم اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چون چرا یا عقل یا دماغ کو ہم کوئی دخل نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے، مسافر ہو گیا اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھے جا رہا ہے، سفر میں پریشان ہے نا، تو روزے کی حالت، سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ نیکی کا کام نہیں۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رخصت کو اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رخصت دی ہے اس کو ہم قبول کریں اور اس پہ بھی عمل کریں، اس سنت کو زندہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کی یہ سنت رہی ہے، تاکہ لوگ اس سنت کو جانیں، اس پہ عمل کریں۔ اسی طریقے سے یہ مریض کے لیے ایک اور چیز رہ گئی کہ مریض اگر ہر نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ بار بار جو ہے نا اس کا وضو جو ہے نا ٹوٹ جا رہا ہے، اس کو مشقت ہو رہی ہے، اس میں عورتوں کے لیے حیض کی بیماری بھی، استحاضہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا حیض خراب ہو گیا ہے اور اس کو مسلسل جو ہے نا خون آتا رہتا ہے، مہینے میں کبھی کبھی 20 دن 25 دن، ہے نا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں، اسلام میں فقہاء نے استحاضہ کہا ہے۔ تو استحاضہ کی بیماری ہے کسی عورت کو، یا کسی شخص کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہو جائے، یا ایک مریض کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے دقت ہو رہی ہے، تو ایسے مریض کے لیے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی وہ جمع کر سکتا ہے، چاہے وہ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو، یعنی ظہر میں عصر کو پڑھ لے، مغرب میں عشاء کو پڑھ لے، اگر واقعتاً وہ شرعی طور پہ معذور ہے اور ہر نماز کو اس کو وقت میں پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے تب، لیکن اگر وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بعض موٹے موٹے احکام تھے جو مریض سے متعلق تھے اور مسافر سے متعلق تھے۔ میں اخیر میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ نماز ہے نا، یہ ایک مومن کی، کہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان، ہم اس سماج میں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، یا جو داڑھی رکھ لیا، ہے نا، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لیا، اس کو نماز سمجھتے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهد له بالایمان، کہ جب تم دیکھو کہ گاؤں محلے کا کوئی انسان مسجد آتا جاتا ہے، بار بار آتا جاتا ہے اکثر نمازوں میں، تب گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث کا
کوئی شخص ہمارے سماج کے اندر مسجد آتا جاتا نہیں ہے، مسجد جانے کی عادت ہی نہیں ہے اس کو، یہ مسجد نہیں جاتا ہے، تو اس بات کی گواہی دو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے ایمان کی علامت اور آپ کے ایمان کی گواہی آپ کا مسجد آنا اور جانا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام تو کیجیے ہی، مسجد میں نماز کو آ کر کے پڑھیے اور وقت پہ پڑھیے۔ یہ جو آزار ہیں، یہ جو اضطراری حالات ہیں مریض کے لیے، مسافر کے لیے، یہ وقتی ہے، ورنہ نماز اثر جو ہے نا اس کے وقت پہ فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو ہم نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے اور مسجد میں آ کر کے اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔